अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। इंसान और दीगर मखलूक़ात में फ़र्क क्या है कि एक इंसान जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है दीगर मखलूक़ात की निस्बत, और ज़ाहिर है बहुत अच्छी कम्युनिकेशन भी है। एक कम्युनिकेशन का एक्सीलेंट कह लें कि सिस्टम भी है। लेकिन ये सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं अगर एक इंसान ज़हीन ना हो दीगर मखलूक़ात की निस्बत। अब आप ये देखते हैं, हम ये देखते हैं कि बाज़ बच्चे जो हैं वो बहुत कम इंटेलिजेंट पैदा होते हैं। इतने कम इंटेलिजेंट कि वो स्कूल के अंदर दीगर बच्चों के साथ चल ही नहीं पाते। और फिर आप ये देखें कि उनको उनकी जो लाइफ़ है वो कितनी मुश्किल हो जाती है, और वो हमेशा शायद जो है अपने वालिदैन के ऊपर या दीगर लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, और एक इंडिपेंडेंट लाइफ़ जो है वो गुज़ार नहीं पाते। अब एक ये तो हो गई अकल की ज़हानत, और फिर अब इसकी अहमियत पे भी हमने बात कर ली कि एक इंसान जो है वो अक़ली एतबार से ज़हीन हो, ये कितना इम्पोर्टेंट है। एक और तरह की ज़हानत है, और उसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। आजकल इसका बड़ा चर्चा है, और इसका चर्चा इस वजह से है कि एक इंसान अगर इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, तो बावजूद ज़हीन होने के, बावजूद वसाइल का मालिक, अच्छे वसाइल का मालिक होने के, बावजूद अच्छी शक्ल सूरत के भी, वो इंसान अच्छी लाइफ़ नहीं गुज़ार सकता। और ना सिर्फ ये कि वो अच्छी लाइफ़ अपने तौर पे नहीं गुज़ार सकता, बल्कि वो अपने अहल खाना के लिए और अपने करीब-करीब के लोगों के लिए मसाइल खड़ा करता रहता है, परेशानियाँ पैदा करता रहता है। तो लिहाज़ा एक बात और साबित हो गई, और फिर अभी जो जदीद रिसर्च है उसके ज़रिए से बहुत खुल के साबित हो गई कि एक इंसान का इमोशनली इंटेलिजेंट होना जो है वो बेपनाह अहमियत का हामिल है। तो डियर फ्रेंड्स एंड फेलोज़, अब आप ये देखें, अगर एक इंसान का इमोशनली इंटेलिजेंट होना इस कदर अहमियत का हामिल है, तो फिर हमें बाज़ लोग तो नेचुरली नेचुरली इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। तो बाज़ लोगों को अपने अंदर ये इंटेलिजेंस जो है वो क्रिएट करना होती है। बाज़ लोगों को अपने अंदर ये जो ज़हानत है इसे क्रिएट करना होता है। और चूँकि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, तो लिहाज़ा इसको कह लें कि इस एतबार से डेवलप होने की, अपने आप को बेहतर करने की, जहाँ तक हो सके एक इंसान को कोशिश भी करनी चाहिए और करते रहना चाहिए। तो आइए फिर देखते हैं कि जी एक इंसान कैसे इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकता है। और हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी हैं, और जो कि जिनकी बहुत रिसर्च है, जिन्होंने इस तरह के कह लें कि सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत सारा काम किया हुआ है, और उनका ये कहना है कि 11 हैबिट्स ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल 11 हैबिट्स ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल दैट लीव अ लास्टिंग इम्प्रेशन। ये 11 आदात उन अफराद की है कि जो इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, और ये कि वो एक लास्टिंग इम्प्रेशन जो है, वो एक देर पा तअस्सुर जो है, देर पा तअस्सुर एक इंसान के ऊपर छोड़ते हैं। तो ये उनका कहना है कि फिर अगर ये 11 आदात हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उन 11 आदात को क्यों ना मैं और आप जो हैं, हम भी क्यों ना उनको अडॉप्ट करने की, अपनाने की कोशिश करें। आइए देखते हैं कि पहली बात तो ये है कि वो 11 आदात हैबिट्स हैं कौन-सी। सबसे पहली बात वो ये कहते हैं, देखिए ये सारी बड़ी प्रैक्टिकल गाइडलाइन है। ये सारी बड़ी प्रैक्टिकल गाइडलाइन है। कोई ऐसी हवा के अंदर बात नहीं है, कोई अनरियलिस्टिक, कोई गैर हकीकी बात नहीं है। सबसे पहली बात वो ये कहते हैं, दे लिसन मोर दैन दे स्पीक। दे लिसन मोर दैन दे स्पीक, यानी वो क्या है कि वो ज़्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं। उनकी क्या बात है कि वो ज़्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं। ज़ाहिर है ये बात बड़ी अहमियत की हामिल है, और दूसरे बंदे को बड़ा अच्छा लगता है कि जिसकी बात आप ज़्यादा सुन रहे हैं, और जो बंदा सुनने वाला है वो बहुत कुछ हासिल करता है, नई मालूमात हासिल करता है, नई इन्फॉर्मेशन हासिल करता है, और दूसरे बंदे के बारे में कि जो बोल रहा है उसके मिजाज के बारे में, उसकी नफ्सियात के बारे में इसे ज़्यादा समझने का मौका मिलता है। तो लिहाज़ा सुनने वाला हमेशा जो है वो बेनिफिट के अंदर रहता है बोलने वाले की निस्बत। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि दे आर अवेयर ऑफ देयर इमोशन। वो अपने जज्बात के बारे में अवेयर रहते हैं। एक तो वो जनरली ये जानते हैं कि एक इंसान, आज का जो इंसान है, वैसे इंसान के इमोशंस जो हैं या जज्बात जो हैं शुरू से आज तक एक ही हैं। बहरहाल वो ये जानता है कि आजकल मैं जो है खुद
میرے اندر کون سے ایموشن عموماً ایکٹیو رہتے ہیں، اور اس وقت میں کس ایموشن کو ایکسپیرینس کر رہا ہوں، اس وقت کون سا جذبہ ہے جو ایکسکیوز می میرے اندر ایکٹیو ہے۔ تو یہ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے جذبات کے بارے میں وہ آگاہ رہتے ہیں۔ تیسری بات ہمارے ایکسپرٹ کہتے ہیں دے شو ایمپیتھی۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں، اور وہ دوسرے انسان کی جگہ اپنے آپ کو پٹ کر کے دیکھتے ہیں، اس کے شوز پہن کر، اس کی صورتحال میں کھڑا ہو کر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ بھی میں اگر اس کی جگہ پہ ہوتا تو میں بھی یہی کام کر رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور چوتھی بات ہمارے ایکسپرٹ کہتے ہیں، جن کا نام ہے لچلن براؤن، ہمارے ایکسپرٹ کہتے ہیں دے ایمبریس چینج۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تبدیلی سے سیکھ پا نہیں ہو جاتے۔ کوئی تبدیلی کے جو بظاہر کہہ لیں کہ وہ لگے کہ بہت مشکل ہے، اور لیکن وہ اس سے سیکھ پا نہیں ہوتے، وہ اس سے کہہ لیں کہ بہت زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوتے، بلکہ وہ جانتے ہیں کہ ہر ایک صورتحال کے اندر جو بھی تبدیلی آ رہی ہے، اگر وہ کچھ کہہ لیں چیزیں ہم سے چھین رہی ہے تو کچھ ہمیں دے بھی رہی ہے، اور صرف یہ پتہ اس وقت لگتا ہے کہ جب ہم اس کے اندر رچ بس جاتے ہیں، جب ہم اس کو دل و جان سے قبول کر لیتے ہیں، جب ہم اس کی جو ایڈوانٹیجز ہیں، اس کے جو بینیفٹس ہیں، جب ہم ان کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ آگے کہہ لیں کہ پانچویں بات وہ یہ کہتے ہیں ہمارے ایکسپرٹ دے پریکٹس گریٹیچیوڈ۔ وہ کیا ہے جی؟ دے پریکٹس گریٹیچیوڈ، کہ وہ شکر گزاری والا، یعنی شکوے شکایات بہت کم، تنقید نہ ہونے کے برابر، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پازیٹیو چیزیں، مثبت چیزیں تلاش کرتے ہیں، اور پھر ان کی وجہ سے شکر گزار بندے بنتے ہیں، شکر گزار رہتے ہیں۔ اس کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ مجھے شکر گزار بندہ بننا ہے، اور اس کو بہت کم اہمیت دیتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ مجھے شکوہ شکایات کرنی ہے، اور یہ کہ مجھے تنقید کرنا ہے لوگوں پہ۔ آگے چھٹی بات ہمارے ایکسپرٹ کہتے ہیں دے ویلیو آتھینٹسٹی۔ وہ آتھینٹسٹی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ آتھینٹسٹی کیا کہ وہ اپنا جینون، اپنا اوریجنل پن، کوئی فیک چیز نہیں، کوئی جیلی چیز نہیں، کوئی جیلی کہہ لیں اور جیلی اور مصنوعی انداز اختیار نہیں کرتے، کسی کو کاپی نہیں کرتے، اپنا اوریجنل سیلف رکھتے ہیں، اپنا اوریجنل سیلف رکھتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اچھی باتیں نہیں سیکھنی، ہم نے لوگوں سے اچھی باتیں سیکھنی ہیں، اچھی بات ہر جگہ سے سیکھنی ہے، ہر جگہ سے سیکھنی ہے، اور جن کے اندر بھی بہت ساری اچھی باتیں وہ لوگوں سے سیکھتے ہیں، تب ان کے اندر جو ہے اچھی باتیں زیادہ ہیں۔ آسمان سے کسی پہ نازل نہیں ہوتا، وہ ایک نبی پہ نازل ہوتا تھا، وہ چلے گئے آخری نبی۔ اچھا جی، آگے ساتویں بات وہ یہ کہتے ہیں ہمارے ایکسپرٹ کہ دے نو دیٹ دے آر ناٹ پرفیکٹ۔ اب ان کو یہ پتہ ہے کہ بھئی میں پرفیکٹ نہیں ہوں، میرے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو امپروو کرنے کی، بہتر کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ جانتے ہیں، دے نو اٹ، اور وہ پھر اس کی کوشش بھی لگے رہتے ہیں، اور اگر کوئی ان کو بتاتا ہے کہ بھئی آپ کے اندر جو ہے وہ فیڈ بیک دیتا ہے کہ یہ غلطی ہے، تو وہ کوئی کہہ لیں کہ وہ کوئی مشتعل نہیں ہو جاتے، وہ کوئی غصے سے جو ہے وہ پاگل نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ جانتے ہیں کہ میرے اندر کئی ایک چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں، ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ آٹھویں بات مثلا ہمارے جو کہتے ہیں ایکسپرٹ دے سیٹ ہیلدی باؤنڈریز۔ وہ ایک صحت مندانہ حدود و قیود کا، ایک صحت مندانہ رولز کا کہتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں، بناتے ہیں، اور ان کی پابندی کرتے ہیں۔ بنانا کافی نہیں ہوتا، پابندی کرنی ہوتی ہے، لیکن پہلا مرحلہ تو بہرحال بنانا ہی ہے نا۔ تو وہ ہیلدی رولز وہ جو ہے بناتے ہیں، اور حدود و قیود کا تعین کرتے ہیں، اور لکیریں کھینچتے ہیں، بھائی یہاں اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کے جو ٹیریٹری ہے اس کے اندر ہمیں ایک دوسرے کے علاقے کے اندر، ایک دوسرے کے اندر اس کو ہمیں داخل نہیں ہونا، اور ان کے حقوق جو ہیں ان کا ہم نے احترام کرنا ہے۔ آگے نویں بات وہ یہ کہتے ہیں دے کیپ لرننگ اینڈ گروئنگ۔ وہ مسلسل سیکھتے رہتے ہیں اور مسلسل گرو کرتے رہتے ہیں۔ جو بھی مسلسل سیکھتا رہتا ہے وہ مسلسل گرو آٹومیٹیکلی کرتا رہتا ہے، مسلسل بہتری آٹومیٹیکلی آتی رہتی ہے۔ جو نئی چیزیں سیکھتا رہتا ہے، جو اپنے آپ کو بحیثیت انسان بہتر سے بہتر تر بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کے اندر بہتری تو آٹومیٹیکلی آتی رہتی ہے۔ تو یہ کام بڑے شوق سے وہ کرتے ہیں، اور وہ بڑے ہی کہہ لیں کہ اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ 10ویں اور آخری بات ہمارے ایکسپرٹ کہتے ہیں دے ڈونٹ ایوائڈ ڈیفیکلٹ کنورسیشن۔ کئی لوگ کیا ہوتا ہے کہ یار مشکل بات ہے، اور مشکل بات وہ کہتے نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ مشکل بات کہنے سے نہیں ڈرتے، اگرچہ مشکل بات کو بڑے مناسب طریقے سے کہتے ہیں،
اور اگر مشکل باتیں کہیں پہ مذاکرات ہونے ہیں تو وہ اس سے نہیں گھبراتے، لیکن اس کو بہتر انداز کے اندر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ 10 باتیں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، جو بھی جذبات کی ذہانت رکھتے ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور ان کے اندر ان میں سے اکثر چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اگر ساری نہ بھی ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے آپ میں بھی ایک طالب علم ہوں بہت ہی ادنا سا، تو ہمیں یہ باتیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہم بھی ایموشنلی انٹیلیجنٹ انسان بن سکیں۔